أشرقت نفسي بنور من فؤادي. قرآن جیسی نعمت ملی، کیسی نعمت ہے قرآن، ایسی بڑی، اللہ اکبر، اتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کو بھی یہ خیال نہیں تھا کہ آپ کو قرآن مل سکتا ہے. ما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك. یہ آیت ہے. جو قرآن کے حافظ ہیں نا، وہ اس آیت کو واقعہ پڑھو اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے کہ آپ بھی یہ امید نہیں کرتے تھے کہ آپ کو قرآن جیسی کتاب ملے گی. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب. آپ نہیں امید کرتے تھے ان يلقى اليك الكتاب کہ آپ کے اوپر کتاب، لیکن کتاب پر ال لگا ہوا ہے، مطلب قرآن پاک آپ پر نازل ہوگا. پھر ہوا کیسا؟ ولا الا رحمة من ربك. مگر نازل کس کی طرف سے ہوا؟ اللہ کی مہربانی کی وجہ سے نازل ہوا. فلا تکونن ظہیرا للکافرین. اس کے نازل ہونے کا تقاضا ہے کہ آپ کفر کے کبھی مددگار نہ بنے. اور کہا اللہ کے حبیب کو، لیکن سنایا کس کو؟ امت کو سنایا. اور کیا کرے جس کو قرآن نصیب ہو جائے؟ پہلے نمبر پر کبھی ظالم کا ساتھ نہ دے. دوسری 4 باتیں ہیں. ولا يصدنك عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک. جب قرآن مل گیا اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو قرآن کی دعوت سے نہ ہٹا سکے. حافظ قرآن، عالم دین چند پیسوں پر بک جائے اور ٹکوں پر بک جائے. قرآن کے زبردست مفسر حضرت علامہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مولوی کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں 2 صفتیں ہوتی ہیں، جڑا بک نہ جائے، جڑا جھک نہ جائے. جو بک نہ جائے اور جو جھک نہ جائے. ولا يصدنك، آپ کو نہ روکے. یہ سورہ قصص کی آخری آیتیں ہیں، آخری آیتیں. ولا يصدنك یہ اصل میں حافظ ہندو میں پتہ چلتا ہے کہاں سے، اب ناظر خان کو بتانا پڑتا ہے. اور آپ کو نہ روکے اللہ کی آیتوں سے بعد اذ انزلت الیک، اس کے بعد کہ آپ کی طرف نازل ہو چکا. جس کو قرآن مل چکا وہ قرآنی بنے، وہ قرآن پر چلے. ساری دنیا کی دعوت ایک طرف، اب نہیں مان سکتا ہے وہ. اور تیسرا کام وادع الی ربک، اپنے رب کی طرف دعوت دیتا رہے. تیسرا کام. اور چوتھا کام ولا تکونن من المشرکین، کبھی شرک نہیں کر سکتا، ادنا سا شرک کا خیال نہیں کر سکتا. کیوں؟ لا ولا تدعو مع اللہ الہ آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارنا. کیوں؟ لا الہ الا ہو، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. اور ہے کیوں نہیں؟ کل شیء ہالک الا وجہہ، اس لیے کہ سب ہلاک ہونے والے ہیں سوائے اس کے، اور جو ہلاک ہونے والا ہے وہ خدا نہیں بن سکتا. زمین ہلاک ہوگی، آسمان ہلاک ہوگا، چاند سورج ہلاک ہوں گے، جو ہلاک ہونے والا وہ خدا بن سکتا ہے. اور جو اکابر، جو بزرگ اللہ کے نیک بندے دنیا سے چلے گئے، موت سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، وہ خدا بن سکتے. فرعون کا، قارون کا، شداد کا، نمرود کا، قوم عاد کا، قوم ثمود کا، سب کا ذکر کر کے اللہ نے آخر میں کیا فرمایا؟ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. جب ان پر میرا عذاب آیا تھا تو ان کو کسی خدا نے عذاب سے کیوں نہیں بچایا؟ جب نہیں بچایا پتہ چلا اس کے سوا کوئی دوسرا تھا ہی نہیں. اگر ہوتا تو وہ بچانے کے لیے اترتا میدان میں. اگر تمہیں شک ہو تو پھر بلا لو، سب کو بلاؤ. علی عبدنا، میں بات اس پر آئی تھی کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جو اپنے بندے پر نازل کیا قرآن جیسی نعمت، اس کو وہاں یاد دلایا کہ آپ کو بھی خیال نہیں تھا کہ اتنی بڑی نعمت اللہ عطا فرمائے گا، لیکن اللہ نے عطا فرمانی تھی. اللہ نے پہلے سے آپ کا ظرف ہی ویسے بنایا تھا، آپ کا مرتبہ ہی ایسا تھا.